بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ایک بہت بڑا انقلابی موڑ مڑا واقعہ کربلا کے حوالے سے جب امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ صحابی تھے اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ولی عہد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ امت دوبارہ جمل اور صفین کے سانحات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بیواؤں کی آہ و بکا، بچوں کا رونا دھونا، گھروں میں چیخ و پکار، بصرہ اور کوفہ اور شام کا اداس ہونا، مدینہ میں وفات تک کے سرسراٹیں جانا، یہ سارا کچھ سامنے تھا۔ 10,000 آدمی جمل میں شہید ہو گئے، 60,000 آدمی صفین میں شہید ہو گئے۔ نہروان میں بھی سینکڑوں کے اعتبار سے ان کے مارے گئے جو دراصل صبائی تھے اور بعد میں خارجی بن گئے۔ سیدنا علی کے بھی کچھ شہید ہو گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا بلکہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بحران والا 5 سال کا زمانہ تھا، جس میں صبائیوں کی، خارجیوں کی، یہودی نما مسلمانوں کی سازشیں کامیاب رہیں اور مسلمان سے ٹکراتا رہا۔ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کی گردن کاٹتا رہا، ایک طرف بدری، دوسری طرف احد والا، ایک طرف حنین والا، دوسری طرف تبوک والا، ایک طرف حدیبیہ والا، دوسری طرف خیبر والا، یوں دونوں طرف رضی اللہ عنہم اجمعین کی کثرت تھی۔ اور پھر صفین میں تو مہینوں آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ جنگ جمل تو اچانک آنن فانن ہو گئی، لیکن صفین میں تو 6 مہینے تک فوجیں آمنے سامنے بیٹھی رہیں، ایک دوسرے کے یہاں نماز پڑھاتے۔ اگر یہ صفین میں ایک طرف بیٹھے اہل عراق، ایک طرف بیٹھے اہل شام، اہل شام کی قیادت سیدنا معاویہ کر رہے ہیں، تو جب ان کی نماز کا وقت گزر جاتا تو اہل شام کے سپاہی جو لڑنے کے لیے آئے بیٹھے تھے وہ سیدنا علی کے لشکر میں جا کے نماز پڑھاتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکری سیدنا معاویہ کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھا جاتے۔ یوں صفین تو ایک مہینوں تک پھیلی رہی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ولی عہد بنایا جائے۔ ولی عہد کس کو طے کیا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے رائے دی کہ یزید کو بنایا جائے۔ یزید ہماری تاریخ کا ناظرین وہ کردار ہے کہ دنیا بھر کے جتنے معائب ہیں، خباستیں ہیں، کباتیں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ساری کے ساری اس کے چہرے پہ لگ گئی ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو برائیاں یزید کی طرف منسوب کی گئیں تاریخ کی روشنی میں، کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، واشی تھا، اجڑ تھا، موسیقی کا دلدادہ تھا، کبوتروں میں وقت گزارتا تھا، حرام کو حلال کرتا تھا، ہم وقت اس کے محل کے اندر عورتوں کا رقص و سرود کی محفلیں جاری رہتی تھیں، اور پھوپھی سے شادی کر لی اور حرام کو حلال کر لی، اس کے اور پتہ نہیں کیا کیا ایلیگیشن ہیں جو اس کی طرف لگائے گئے ہیں۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو ایلیگیشن اس کی طرف لگائے گئے ہیں تاریخ میں، اور تاریخ کی مستند کتابوں میں ہے، البدایہ میں ہے، ابن خلدون میں ہے، طبقات میں ہے، تبری میں ہے، تبری تو خیر مقتل حسین میں ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یزید کے بارے میں کچھ پلس باتیں بھی ہیں جو انہی تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک یزید کا نقشہ ہے جس پہ اس کی سیاہی ابھرتی ہے، نوست ابھرتی ہے، یبوست ابھرتی ہے، غلاظت ابھرتی ہے، قباحت ابھرتی ہے، گندگی ابھرتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ یزید کے نام کے ساتھ ہی ایک سیاہ رات کا تصور پیدا ہوتا ہے، گندے اور بدرو جوہر کا تصور پیدا ہوتا ہے، ایک کبھی اور غلیظ ترین انسان کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں وہ پہلو عام کیا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی انہی تاریخ کی کتابوں میں، چونکہ بات دونوں تاریخ کی کتابوں کی اور تاریخ کی کتابوں کی تردید یا تصدیق، اس سے ایمان کا تعلق کوئی نہیں۔ یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، یہ تاریخ کی ہیں۔ اور تاریخ میں رتب و یابس تاریخ کے متعلق کہتے ہیں حاطب اللیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح رات کو لکڑی چننے والے جو لکڑی ہاتھ میں آ جائے وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ پھینک دیتے ہیں۔ صبح دیکھتے ہیں ممکن اس میں سانپ بھی پڑا ہو، اس میں کچی لکڑی ہو، جلی لکڑی ہو، کمزور لکڑی ہو، ٹوٹی لکڑی ہو، مضبوط لکڑی ہو، پائیدار لکڑی ہو۔ تو جس طرح رات کو لکڑیاں چننے والے ہر قسم کی لکڑیوں کا سٹاک کر دیتے ہیں، یہی مورخین کا کام ہوتا ہے۔ جو انہوں نے دائیں سے سنا، بائیں سے سنا، آگے سنا، پیچھے سنا، کمزور سے سنا، طاقتور سنا، متعصب سے سنا، مہذب سنا، حریف سے سنا، حلیف سے سنا، انہوں نے سارا کچھ روایت جمع کر دینے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ سکریپ کے ڈھیر میں اور اس کے اندر سے اپنی اچھی چیزیں تلاش کر لے جو۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں مطالعہ تاریخ کا یہ پہلو ناپید ہو گیا کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے قرآن کا آئینہ، حدیث صحیحہ کا آئینہ، سیرت طیبہ کا آئینہ، اسوہ صحابہ کا آئینہ،
مجموعی مزاج جو قرآن و حدیث نے اور تعامل امت نے دی ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ اگر ایک مضبوط ترین تاریخ کی روایت مل جائے، لیکن اگر اس کے معاملے میں کسی صحابی پہ زیادہ آتی ہو، کسی تابعی پہ زیادہ آتی ہو، نبوت کے کسی عمل پہ زیادہ آتی ہو، تو ہمیں اس تاریخ کی روایت کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھر بھی تردد توقف نہیں ہوگا، پلک جھپکنے سے پہلے ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تاریخ کی ہر بات پہ ایمان لیں، البتہ یہ ہے کہ وہ جو سانچہ، جو سیمپل، جو مسلمہ حقیقت قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، ہم اس کو نہیں شیک کریں گے، اس کو آگے پیچھے نہیں ہلائیں گے۔ اس کے سانچے میں جو تاریخی روایت فٹ ہوں گی وہ لے لیں گے، اور جو نہیں۔ تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے جرنیل اور سپہ سالار کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے اس کو جنگ پہ بھیج دیا۔ اب یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا، لیکن جب ہم اس تاریخ کی کتاب کو نبی کے مقام، نبی کی عصمت، نبی کی معصومیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم رد کر دیتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ کون سا مطالعہ تاریخ کا انداز ہے کہ ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ اور اسی کی سینکڑوں روایات لے کر ہم تاریخ کا محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی روایت کسی تمہارے اپنے کے خلاف آتی ہے تو تم کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا واضح اور صاف سا جواب یہ ہے کہ ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں حدیث کے، ہم پابند ہیں سیرت طیبہ کے، ہم پابند ہیں عظمت صحابہ کے۔ باقی تاریخ کا ہمارے اوپر ایک رتی برابر بھی بوجھ نہیں ہے، وزن نہیں ہے کہ ہم تاریخ کے پابند ہوں۔ تاریخ کو دائیں کرنا، بائیں کرنا، آگے کرنا، پیچھے کرنا، ترک کرنا، قبول کرنا، رد کرنا، چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے ایک معمول کی چیز ہے ہمارے لیے اس میں۔ لیکن جن کے نزدیک اول اور آخر ہے ہی تاریخ، وہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہم اعتراض کر نہیں سکتے۔ یزید کا دوسرا پہلو جو آتا ہے، ایک تو یہ کہ ولی عہد بننے کے لیے ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت اقدس پہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب سیدنا حسن ولی عہد بنے، سیدنا علی کرم اللہ جو کی شہادت کے بعد، عبداللہ بن عباس زندہ تھے، عبداللہ بن عمر زندہ تھے، عبداللہ بن زبیر زندہ تھے، عبداللہ بن جعفر زندہ تھے، حضرت ابو ہریرہ زندہ تھے، سعید زندہ تھے، سعد بن ابی وقاص زندہ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ باپ کے بعد بیٹا کا بننا یہ تو حرام ہے، مکروہ تنظیمی ہے، تحریمی ہے، تنزیہی ہے، یا یہ باپ کے بعد بیٹے کا بننا یہ خلافت کے موٹر وے سے ملوکیت کی پگڈنڈیوں پہ اتر جانا، کسی نے نہیں کہا۔ حتیٰ کہ جو سیدنا علی کرم اللہ جو کہ خطبات ملتے ہیں اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جو وصایا مبارک ملتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ بیٹا اگر جب تم خلیفہ بن جاؤ، تو اس کا مقصد ہے کہ سیدنا علی خلیفہ مان چکے تھے، اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، مکروہ ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، تو سیدنا علی کرم اللہ جیسا نبیوں کے بعد علم کا مقصد ماوا اور مبدا سیدنا علی کرم اللہ جو کی ذات ہے، انگ انگ سے، روئیں سے، ہر بال کی جڑ سے علم کے بے پناہ جامعات جنم لیتی تھی، وہ جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بات ہمارے یہاں جو شد و مد کے بعد کہی گئی کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کی اس تجویز کے بعد حکومت جو تھی وہ خلافت سے ملوکیت کی طرف چلی گئی، اور یہ جو سمجھتی ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ناظرین، یقین جانیں۔ اگر یہ گناہ ہے، حرام ہے، فعل مذمت والا فعل ہے، تو یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور جو کہ نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے، اور یقیناً تھے۔ میں نے کہا جب یزید ولی عہد بنا 2 عشرہ مبشرہ زندہ تھے، جب یزید ولی عہد بنا بدر والے زندہ تھے، حدیبیہ والے زندہ تھے، بیت رضوان والے زندہ تھے، کافی صحابہ زندہ تھے، بڑے بڑے جلیل القدر ابن عمر چھوٹے صحابی ہیں، ابن زبیر چھوٹے صحابی ہیں، ابن عباس چھوٹے صحابی ہیں، عبید اللہ بن عباس چھوٹے صحابی ہیں، بڑے بڑے سیدنا حسین رضی اللہ چھوٹے صحابی ہیں، بڑے بڑے جبال ہیں، علم کے مینار نور ہیں۔ یزید سے کھربوں گنا فضیلت میں، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، تینت میں اور نبوت کی صحبت اٹھانے میں کھربوں گنا آگے پڑے ہیں۔ تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا، بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو کیوں بنایا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل جو لشکر ترتیب دیا تھا، جیش اسامہ، اس میں ان کے جو سپاہی تھے، سیدنا صدیق اکبر سپاہی تھے، سیدنا فاروق اعظم سپاہی تھے، سیدنا عثمان سپاہی تھے، سیدنا علی سپاہی تھے، اور سپہ سالار اسامہ تھے، 18 سال کا نوجوان۔ پہلی مرتبہ جنگی دنیا کے اندر سیدنا اسامہ حنین میں اترے، اور یہ بدر والے تھے، احد والے تھے، تبوک والے تھے، یہ سارے صحابی تھے، ان کو سیدنا اسامہ کے انڈر کر دیا گیا۔ جو فتح مکہ ہوا تو کن کو گورنر بنایا گیا؟ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اپنا ظفر میں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ان کو فتح مکہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو قیادت سیادت ہوتی ہے، اس کے لیے صرف تقوی ہونا، صحبت ہونا، بڑی عمر کا ہونا، پاکیزہ ہونا، طہارت ہونا، لمبی بات، یہ ساری جگہ لیکن یہ بنیادی شرائط نہیں ہے، بنیادی شرائط میں کچھ اور چیزیں ہیں۔
لہٰذا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ یزید کو بنا دو، نہ یہ باپ کے بعد بیٹے ہونے کے بارے سے مناسب ہے، نہ یہ افضل اور مفضول ہونے سے غیر مناسب ہے۔ اب اگلی بات یہ جو میں نے کہ ناظرین کہہ رہا تھا کہ جب یہ ولی عہد بنائے گئے اور سیدنا معاویہ نے ولی عہد بنا لیا، پھر ان کے بعد مختلف گورنر کو بلا کے اس میں بات رکھی گئی، پھر حج کے موقع پہ بات رکھی گئی۔ یزید کا ایک دوسرا کردار آتا ہے، پھر یہ تقریباً 11 سال یزید ایز اے ولی عہد 66 لاکھ مربع میل کا ولی عہد رہا ہے۔ اس 11 سال میں کوئی ایک تحریک، کوئی ایک احتجاج، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک احتجاجی نوٹ پیدا نہیں ہوا کہ یہ آپ کن کو بنا رہے ہیں۔ جب ایک ولی عہد نامزد ہو گیا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ از خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اگر فوت ہو گیا تو خود بخود اس لمبے چوڑے اسلامی ریاست کا حکمران یزید بنے گا، یہ طے تھا۔ ناظرین آپ ایمانداری سے کہیں کہ ہمارے دیہات کی مسجد جو 1.5 مرلے کی ہوتی ہے اور چھوٹی سی ہوتی ہے اور جس میں کبھی ایک امام، ایک مؤذن اور ایک آدھ بوڑھا کھانستا ہوا جاتا ہے، اس میں ہم زانی کو امام رکھتے ہیں، شرابی کو امام رکھتے ہیں، چور کو امام رکھتے ہیں، موسیقی کے رسیہ کو امام رکھتے ہیں، حرام خور کو امام رکھتے ہیں۔ ہم ایک 1.5 مرلے کی مسجد جس میں کوئی بھی اہم فیصلے نہیں ہوتے، ماں سوائے 5 وقت کی نماز جو کہ بہت بڑا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی دستوری فیصلے، کوئی داخلہ کی پالیسی، کوئی خارجہ کی پالیسی، کوئی غزوات کا کام، کوئی جنگی مہمات کا کام، کوئی اہم نوعیت کے فیصلے نہیں ہوتے، اس میں ہم ان عیب والے لوگوں کو نہیں رکھتے جو عیب تاریخ یزید کے بارے میں طے کرتی ہے۔ اور یہاں امر واقع یہ ہے کہ تمام تاریخ کی کتابیں متفق ہیں کہ یزید ولی عہد بن گیا، اور سیدنا حسین نے، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے، سیدنا عبیداللہ بن عباس نے، سیدنا ابو ہریرہ نے، سیدنا ابو سنان نے، سیدنا سعد نے، سیدنا سعید نے، سب رضی اللہ عنہ سب نے مان لیا۔ ورنہ 60 ہجری میں جب سیدنا معاویہ کی 22 رجب کو انتقال، اس کے بعد یزید نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کرو، جو کہ اس دور کا طریقہ کار ہوگا۔ اس سے خوفناک مرحلہ وہ 49 ہجری کا تھا جب سیدنا مغیرہ بن شعبہ، اب اس صحابہ کو اپنے دور پہ سیاستدانوں پہ قیاس نہ کریں، جس شیطان نے کہا تھا باقی نہیں میری ضرورت اب تہ افلاک۔ تو اب اپنے سیاستدان اور اپنے اقتدار کے راہداریوں کی طرف جانے والے اور اپنے حکمران اور اپنے گورنر، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ وہ ایک خیر القرون کا دور تھا، اللہ کے نبی فرمایا تھا 3 زمانے بڑے اعلی ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ کائنات کے اندر جب سے زمانہ چلا اور چلتا رہے گا، میرا زمانہ سب سے اجلا ہے، پاکیزہ ہے، ہر حوالے سے عمدہ ہے، اطہر ہے، طیب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا زمانہ وہ جو میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو زمانہ وہ یزید کی ولی عہدی کا ہے، یہ زمانہ خیر القرون کا ہے۔ ہمارے یہاں تو شر القرون چل رہا ہے نا، اپنے زمانے کے سیاستدان، اپنے زمانے کے حکمران، اپنے زمانے کے یہ حریص لوگوں کو جو حشرات الارض کی طرح رینگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ ایک دین کا غالب کا زمانہ تھا، سوچیں پاک تھی، جذبے پاک تھے، نیتیں پاک تھی، خیالات پاک تھے، اعتقادات پاک تھے، حمیت زندہ تھی، غیرت زندہ تھی، شجاعت زندہ تھی، بصالت زندہ تھی، ہر چیز زندہ تھی۔ پوری طرح اسلام 14ویں کے چاند کی طرح اور دوپہر کے سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس میں سید مغیرہ کا یہ رائے دینا اور پھر صحابہ کا تسلیم کرنا اور پھر تمام گورنر اگر آ کے تسلیم کر لینا اور پھر 11 سال تک یزید کا ایز اے ولی عہد رہنا، یہ اس بات نہیں تھا۔ رافضی تو آسانی سے کہہ دے گا کہ وہ مداحنت پسند لوگ تھے، لالچی لوگ تھے، دیہڑی دار لوگ تھے، پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے، مال غنیمت کا شوق تھا، دین کا دلوں سے ان کے ساتھ نہیں تھے، اور نبوت کے نخلستان کا اور گلستان کا وارث تو اہل بیت تھے، باقی سارے تو ٹھیکیدار قسم کے مالک تھے۔ یہ آسانی سے رافضی، یہ سبائی یا اس قسم کے کافر تو آسانی سے کہہ دیں گے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ایک وہ آدمی جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہ راشی ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ پھوپھوں سے نکاح کرتا ہے، مرغے لڑاتا ہے، کبوتر اڑاتا ہے، کئی وقت کی نمازیں قضا کر دیتا ہے، اور اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ اور پھر یہ عشرہ مبشرہ زندہ تھے، اصحاب بدر زندہ تھے، اصحاب بیعت رضوان زندہ تھے، 5 ازواج مطہرات زندہ تھی، 5 جس وقت یہ ولی عہد بنایا گیا ہے۔ ام حبیبہ زندہ ہے، سیدہ عائشہ زندہ ہے، سیدہ ماریہ زندہ ہے، اور سیدہ ام سلمہ زندہ ہے، اور سید میمونہ رضی اللہ عنہ، 5 ازواج مطہرات زندہ ہے۔ تو ان کی اہمیت کہاں کی؟ ہم ان کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ ان کا مقام، ان کی بلندی، ان کی عظمت، ان کا تحفظ، ان کا تقدس، ان کی حفاظت، اس کو کس طرح بچائیں گے کہ کرپٹ آدمی کو، شرابی آدمی کو، 5 عیب کے مجموعے آدمی کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے، اور کل ایک نہیں قوم کیا ہے، قوموں کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارہ 2 رکعت کا امام؟ یہ مسجد کا امام نہیں ہے، علاقے کا امام نہیں ہے، 66 لاکھ مربع میل کے سیاہ و سفید کا امام بننے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی وومنٹ نہیں ہوئی، کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا، کوئی رد عمل نہیں ہوا، کوئی باز گشت نہیں اٹھی، کوئی اس میں 2 رائے نہیں، خاموشی ہر چیز ہوگی۔ تو پھر ان صحابہ کے پلے کیا رہا؟
ہم ان کے ایمان کو کس حصے میں حیثیت میں دیکھیں گے؟ ہم 1500 سال کے بعد کسی ایسے آدمی کو اپنے گھر کا رشتہ بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں دینے کو تیار نہیں جو شرابی ہو، جو زانی ہو، جو چور ہو، جو ڈکیت ہو، جو آوارہ ہو، جو ہم اس کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، 1.5 مرلے کی مسجد میں امام بنانے کو تیار نہیں اور وہاں یزید کو سیاہ و سفید کا مالک بنایا جا رہا اور خاموش ہیں۔ تو ناظرین، سبائیوں کا، رافضیوں کا، یہودی نما مسلمانوں کا تو آسانی سے جواب ہے کہ وہ تھے ہی، اوپر اندر سے فرق تھا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو صحابہ کی تقدیس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تو صحابہ کو سیمپل مانتے ہیں، مینار نور مانتے ہیں، مضبوط چٹان مانتے ہیں، بہتا چشمہ مانتے ہیں، آسمان کے ستارے مانتے ہیں، سورج کی طرح پاکیزہ رشتہ مانتے ہیں۔ ہم ان کے ایمان کو، استقامت کو، ان کی طینت کو، ان کی پاکیزگی کو کیسے بچیں گے؟ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو FIR کٹوائی جاتی ہے اس FIR کی زد میں پھر صحابہ کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اب یزید کا دوسرا روپ سن لیں۔ یزید جب ولی عہد بنا یا جب تک ولی عہد رہا، وہی تاریخ کی کتابیں جس میں اس کا یہ جو دوسرا پہلو موجود ہے جو میں عرض کر رہا تھا، اس میں یہ موجود ہے کہ یزید جب ولی عہد بنا یا ولی عہد رہا 60 ہجری تک، 60 ہجری تک، یزید کی پھوپھو اللہ کے محبوب کی بیوی تھی صلی اللہ تعالی وسلم، سگی پھوپھو ام حبیبہ۔ تو ام حبیبہ یزید کی سگی پھوپھو ہیں۔ یزید کی سگی پھوپھو زاد بہن حضرت معاویہ کی جو دوسری بہن ہے میمونہ، ان کی جو بیٹی ہے یزید کی سگی پھوپھو زاد بہن سیدنا حسین کی بیوی ہے۔ سید امام علی مقام کی سگی بھانجی سیدہ زینب جو حضرت امام علی مقام کی سگی مشیر ہے اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہیں، اس کی سگی بیٹی حضرت ام محمد وہ یزید کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سگی خالہ یزید کی بیوی ہیں۔ یہ انہی کتابوں میں کہہ رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز کے خالو لگتے ہیں۔ دہیہ کلبی کی سگی بہن یزید کی بیوی ہے۔ جب ولی عہد بنایا گیا تو پورے دائرہ اسلامی میں کوئی رد عمل، کوئی آہ و بکا اور کوئی احتجاج کی لہر نہیں اٹھی۔ 50 ہجری میں جب وہ پہلا لشکر گزرا جو آپ جس کو بخاری شریف میں آتا ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو روم کے شہر پہ حملہ کرے گا، جس کی آگے قسطلانی تصلیح کیا قسطنطنیہ، اس جنتی ہوگا، اس میں بے شمار صحابہ گئے، تابعین گئے، جنت کے شوق میں، بشارت کے شوق میں، مغفور اللہ کے شوق میں، اور واضح واضح کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لشکر کا سپہ سالار یزید تھا۔ پھر 51، 52، 53 3 سال تک امیر حج یزید بن کے جاتا رہا۔ پھر دمشق کی جامع مسجد میں خطیب و 5 وقت کا امام یزید تھا۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو انہی کتابوں میں درج ہے، جس کو نہیں کھولا جا رہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو یزید کی طرف منسوب کی جاتا ہے، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ یزید کی طرف جو مصائب، جو خباستیں، جو قباحتیں منسوب کی جاتی ہیں، اگر وہ سچی ہیں، میں یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ناظرین آپ کی خدمت میں، جو یزید کی طرف چارج شیٹ لگائی جاتی ہے بشمول واقعہ کربلا اور اس سے پہلے جو ایک لمبی دستاویز کی جاتی ہے، اگر وہ سچی ہیں، یعنی یزید شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، رازن ہے، موسیقی کا دلداد ہے، نمازیں اڑاتا ہے، شراب دن پیتا ہے اور موسیقی سے محبت رکھتا ہے، اور امام علی مقام کی شہادت کا باقاعدہ خوش ہوا ہے، سر کو کٹوایا اور خیموں کو آگ لگائی ہے اور پاک اور عفت ماں بیبیوں کو دمشق بلایا اور محل میں بے نقاب کھڑا کیا اور سر کو نیزے پہ اٹھایا اور اس کا از 4 جانب پھروایا اور جسم مبارک کی تذلیل کی اور ہونٹ مبارک پہ چھری ماری ہے امام علی مقام کی۔ یہ ساری باتیں اگر سچ ہیں، جو کہ تاریخ کی ہمارے پاس قرآن نہیں، حدیث نہیں، تاریخ میں عرت پجابہ سے اگر یہ ساری بات سچ ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اس کو خربوں گنا ضرب دے لو، اتنی لعنت ہے یزید کے اوپر۔ اگر یہ ساری باتیں، چونکہ یہ پردہ غیب میں ہیں، یہ ساری ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور اس کی رد بھی کیا جا سکتا ہے، اگر یہ سچ ہیں تو یزید پہ اتنی لعنتیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، بلکہ اس کو بھی اربوں سے ضرب دے لو۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو میں کہہ رہا ہوں کہ یزید ولی عہد بنتے ہوئے 5 وقت کا نمازی تھا، تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرا رائے نہیں ہے، یہ بھی تاریخ ہے، جس طرح وہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے۔ امیر حج بنا 3 سال، قسطنطنیہ کا سپہ سالار بنا اور دمشق کا خطیب تھا اور 5 وقت کا نمازی تھا، اور بقیہ جو اچھی روایتیں یزید کے بارے اگر یہ سچ ہیں، نہ مجھے وہ شور ہے نہ یہ شور ہے، دونوں تاریخ ہیں، رات کی تاریکی میں ہم ہاتھ مار رہے ہیں جو مل رہا ہے۔ میری کوشش یزید کو پاک دامن ثابت کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر یزید کے جرائم کی فہرست اور جو چارج شیٹ ہے اگر من ون مان لی جائے تو صحابہ کے پلے کچھ نہیں بچتا، اور یہی روافظ کا مقصود ہے، یہی روافظ کا مدعا ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور جب روافظ سے پوچھ جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو مال غنیمت کی ذوق میں مسلمان ہوئے تھے، اندر تو نفاق تھا۔
یہ کہہ کر نبوت کے شاگردوں کو، آسمان کے تاروں کو، زمین کی چٹانوں کو، نبوت کے اولین گواہوں کو، امت کے سب سے پاکیزہ لوگوں کو، نبیوں کے بعد سب سے اجلے اور نکھرے انسانوں کو ایک وار میں وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یزید کی ان ساری خباستوں اور قباحتوں کے باوجود صحابہ کا خاموش ہونا، یہ صحابہ پہ حرف آتا ہے۔ 50 سال نہیں گزرے جب ولی عہد بنایا گیا، تو نبوت کے وصال کو 40 سال ہوئے تھے۔ 40 سال کے بعد بدر والوں کو کیا ہوا، حدیبی والوں کو کیا ہوا، تبوک والوں کو کیا ہوا، عشروں وشروں کو کیا ہوا، ان کی اہمیت کہاں گئی، غیرت کہاں؟ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کہ عمر تیرا قمیض مکمل کیسا ہو گیا، مال غنیمت کی چادر میں عمارت مکمل نہیں ہو۔ حضرت عمر کو ایک ٹوکنے والی عورت یزید کے اتنے فحاشی اور فوش قسم کے الزامات کے باوجود چپ کیوں ہو جاتے؟ تو روافظ کا جواب مان لیا جائے کہ مداہنت پسند تھے، وہ مال پسند تھے، وہ جا پسند تھے، وہ خوف پسند تھے، ان کے دلوں میں خوف تھا، یا یہ مانا جائے صحابہ اپنے مقام پہ تھے، سٹیٹس پہ تھے، حمیت پہ تھے، غیرت پہ تھے، تقوی پہ تھے، طہارت پہ تھے، پاکیزگی پہ تھے، اور یزید میں وہ باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ نہیں تھیں، تب صحابہ بچتے ہیں۔ مجھے صحابہ کا مقام اور صحابہ کا دفاع اور آنے والی نسلوں کے سامنے صحابہ کی عظمت، رفعت، عروج، بلوغ مرتبت بجانا مقصود ہے، یزید مقصود نہیں۔ اور اگر یزید کو اسی سٹیٹس مانا جائے جو روافظ اور روافظ کے ہم نوا اور طبلہ فروش اور وہ مانتے ہیں، تو پھر صحابہ کے دامن میں کچھ نہیں بچتا۔ اور اگر بچایا جائے تو کیسے بچایا جائے؟ یہ سارے لوگ تو صحابہ اس کی ولی عہد کو مان چکے ہیں۔ تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر وہ چارج شیٹ جو تاریخ لگاتی ہے اور روافظ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں، اگر وہ سچ ہے تو یزید پہ لعنت، اور اگر وہ سچ نہیں ہے تو روافظ پہ لعنت، روافظ کے ہمنواؤں پہ لعنت، ان مذہبی فنکاروں پہ لعنت جو یزید کو برا کہہ کر دراصل صحابہ کی ذات پہ نقب لگانا چاہتے ہیں، ان کا مقام گرانا چاہتے ہیں۔ نسل نو کے دلوں میں وہ جو ایک مقام تھا صحابہ کو، اس کو گرا کر زمین ہموار کر کے حفظ کی اور عبداللہ بن سبا کی اور مالک اشتر کی محنت کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان مذہبی رہنماؤں پہ، ان لوگوں پہ لعنت جو یزید کو برا کہہ کر دراصل صحابہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی مکروہ کام میں ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔